السلام علیکم۔ خبردار، بیوی کے ساتھ یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی مت کرنا، ورنہ بیماری و محتاجی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ شوہر ہی عورت کا اصل محافظ ہوتا ہے۔ شوہر ہی عورت سے سچی محبت اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی نامحرم نہیں۔ عورت چاہے کسی بھی سوسائٹی کی ہو، کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی لبرل اور ماڈل ہو، خود کو جتنا بھی برائٹ مائنڈڈ شو کرے، مگر عورت اپنے مرد کو دوسرے عورت کے ساتھ شیئر کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، چاہے مرد چاہا ہو یا انچاہا ہو۔ سوتن سے حسد فطری عمل ہے، عورت محبت کا ساگر ہے۔ عورت محبت کی بقا کی ضامن ہے، عورت کائنات میں توازن قائم رکھنے کی وجہ بھی ہے، مگر افسوس مرد کے لیے عورت صرف جسم ہے۔ عورت چاہے ان پڑھ ہو یا تعلیمی میدان میں ڈگری ہولڈر، وہ مرد کی تقسیم برداشت نہیں کرتی۔ عورت کی قیمت اس کی اپنی حیا ہے، بے حیا عورت کی قیمت کوڑیوں کے برابر ہے۔ نکاح کا لالچ دے کر روح کی دھجیاں اڑانے والوں، اس کا قرض تم اپنے گھر سے ادا کرو گے۔ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہ 3 کام کرتا ہے، غربت اور بیماری کو اس کی زندگی میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پہلے بیوی کو رلائے گا، دوسرا بیوی کو اس کا حق نہیں دے گا، اور تیسرا بیوی کی بددعائیں لے گا۔ عورت کی محبت کی کوئی فلسفی نہیں، کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھی ہے اور بادشاہ کو بے خاطر میں نہیں لاتی، اور ایک بڑے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے مرد کو نظر انداز کر کے ایک آوارہ اور چھچورے سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑیوں میں خوش رہتی ہے، اور نہ بسنا چاہے تو محلوں کو لات مار دیتی ہے۔ کبھی یہ شادی کا مذاق اڑاتے نظر آتی ہے، اور کبھی ظرف کی قدردانی کی حد کر دیتی ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسے میاں بیوی ہو جن کے درمیان کسی بات پر تلخ کلامی یا ناراضی نہ ہوئی ہو۔ یہ کوئی ایسی اجنبی کی بات بھی نہیں، ایک عام معاشرتی مسئلہ ہے۔ دوسری جانب کچھ لوگ تو اس تکرار کو اور اختلافات رائے کو محبت بڑھنے سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، جو شاید کسی حد تک درست بھی ہو۔ تاہم ایک دوسرے سے لڑنے والے میاں بیوی کو اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی یہ تلخ کلامی ان کی اولاد میں نفسیاتی مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنے۔ اس حوالے سے سیدتی میگزین میں شائع ہونے والے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جن والدین کے بچے حساس اور کسی بھی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان پر بطور والدین یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کم از کم بچوں کے سامنے کسی قسم کی رد عمل کا اظہار نہ کرے، چاہے ان کے آپس میں اختلافات کتنے ہی شدید نوعیت کے کیوں نہ ہوں۔ اس سلسلے میں ماہرین نفسیات نے چند باتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا جو منزل ایک دوسرے پر الزامات کرنا، میاں بیوی کی تعلقات فاں طلاق تک پہنچ گئے ہو، پھر بھی ان کو بچوں کے سامنے ایک دوسرے پر الزام تراشی قطعاً نہیں کرنی چاہیے، جبکہ بچوں کی موجودگی میں کسی سے بھی ایک دوسرے کی غیبت تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے بچے ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور غصے اور بدتمیزی کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح اکثر میاں بیوی کی ناراضگی کے دوران یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جس سے بچوں کے ذہن میں ان کے خلاف غصہ جنم لیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جھگڑ والوں نہ ہو تو متذکرہ باتوں سے اجتناب کریں، بچوں کو پیغام رسائی نہ کریں۔ ایسا عموماً ان جوڑوں میں دیکھا گیا ہے کہ جن کے درمیان سخت رنجشیں ہوں یا پھر کلیدگی ہو چکی ہو۔ اگر آپ اپنے شوہر یا بیوی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو خود کہیں، ایسا نہ ہو سکے تو فون پر یا تحریر یا پیغام کے ذریعے آگاہ کریں۔ تلخ کلامی سے حتی امکان گریز کریں۔ لڑائی عموماً اس وقت ہوتی ہے جب دونوں جانب برہمی شدید ہو۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پرسکون رہے اور بات کو نہ بڑھنے دے، خصوصاً بچوں کی موجودگی میں۔ جب ایسا محسوس ہو کہ پارٹنر غصے میں ہے، پریشان ہے، یا پھر کسی اور وجہ سے اس کا موڈ آف ہے، تو نرمی کا مظاہرہ کرے۔ اس کے جواب میں اگر دوسرا بھی وہی طرز عمل اختیار کرے گا تو لامحالہ لڑائی ہوگی، جس کے نفسیاتی اثرات ان کے بچوں پر ہوں گے۔ تو جناب، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیجیے